ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا، نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد مضبوط کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا، دھمکیوں کے باوجود مجلس خبرگان نے نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ عوام اتحاد پر برقرار رکھیں، فیصلے سے خوش نہیں ہوں، صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی، نئے رہبر اعلیٰ سے اظہار یکجہتی۔ اب نئے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی معطل۔ عالمی منڈی میں بھونچال، خام تیل کی قیمت 2022 کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل سے تجاوز۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی۔ امریکی صدر کا رد عمل، کہا عالمی اور امریکی سلامتی کے لیے تیل کی قیمتوں میں عارضی اضافہ معمولی قیمت ہے۔ واضح کیا کہ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ سینٹ کام کا مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ایک فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ایرانی حملوں کا نشانہ بنا، دوسرے سپاہی کی موت طبعی قرار۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر، صہیونی ریاست پر درجنوں میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ سعودی عرب کے شہر خرچ کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، جنگی جنون برقرار۔ ایران کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ تہران میں دھماکوں کی گونج اور ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل۔ کوہاگ، شاہران اور کاران میں بھی آئل ڈیپو تباہ، 6 افراد شہید۔ اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری۔ مزید 31 شہادتوں کی تصدیق، شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 25 شہری شہید، تعداد 394 ہو گئی۔ حزب اللہ کا جوابی وار، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ سعودی عرب کی ایک بار پھر ایران کو تنبیہ، واضح کیا کہ حملے جاری رہے تو کشیدگی بڑھے گی، تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ قطر کا ایران سے خلیجی ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، ایران کے اقدام سے اعتماد کو شدید دھچکا۔ صدر متحدہ عرب امارات کا امریکی صدر سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ، واضح کیا کہ آذربائیجان پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں، واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، میکرون کا ایران سے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اب نئے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ملک کی معیشت مستحکم رکھنے کا بڑا چیلنج۔ کفایت شعری اور بچت کے حوالے سے حتمی رائے عمل کا اعلان آج کیا جائے گا۔ بچت پلان صنعتی اور زرعی شعبے پر لاگو نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک، عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا خطاب، کہا معاشی استحکام کے لیے ضروری فیصلے ہوں گے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ اور گرین ٹاؤن میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، زیر حراست 4 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ کراچی میں بے لگام ڈاکو نے ایک اور شہری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کشمیر روڈ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 45 سال کے صلاح الدین کو گولیاں ماری۔ مقتول فیشن ڈیزائنر اور میک اپ آرٹسٹ تھا۔ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے، مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے افواہوں پر کان نہ دھریں، ہدایات کے لیے سعودی حکومت کے مستند ذرائع پر انحصار کریں۔ پاکستانی سفیر کا اہم پیغام، واضح کیا کہ سعودی عرب میں ایئرپورٹس پر سفارت خانے کی ٹیمیں تعینات ہیں۔ ایران میں تعینات سفیر کا بھی پاکستانیوں کے نام پیغام، کہا جو پاکستانی شہری واپس جانا چاہتے ہیں وہ سفارت خانے میں رجسٹریشن کروائیں۔
امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں امریکن قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں، اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت۔ طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شہریوں کو مہنگے پیٹرول سے بچانے کے لیے بڑا اقدام۔ صوبے میں رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ 1100 روپے کی 2 اقساط جاری کی جائیں گی۔ ماہانہ 40 لیٹر پیٹرول پرانی قیمت پر ملے گا۔ سبسڈی پر 3.5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا BRT کا کرایہ بھی نہ بڑھانے کا اعلان۔ کہا عوام کو مشکل وقت میں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی اور لاہور میں امریکن قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں، اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت۔ طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شہریوں کو مہنگے پیٹرول سے بچانے کے لیے بڑا اقدام۔ صوبے میں رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ 1100 روپے کی 2 اقساط جاری کی جائیں گی۔ ماہانہ 40 لیٹر پیٹرول پرانی قیمت پر ملے گا۔ سبسڈی پر 3.5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا BRT کا کرایہ بھی نہ بڑھانے کا اعلان۔ کہا عوام کو مشکل وقت میں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو چن چن کر مارنے کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر ایکشن۔ 5 مقامات پر آپریشنز کے دوران 13 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں 5، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں بھی 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت و وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل جیتنے اور کامیابی سے دفاع کرنے والا پہلا ملک۔ بھارتی ٹیم نے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا۔ ریکارڈ تیسری بار ٹرافی اپنے نام کی۔ اور ماہ سیام کی مبارک ساتیں سما کی ایمان افروز ٹرانسمیشن جاری۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ معروف نعت خواں احمد رضا قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کی۔